بنو اسرائیل کے دو آدمیوں کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کو تجارت کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ اس نے کسی آدمی سے کہا کہ مجھے قرضہ دے دو وقت متعینہ کے لیے، اور میں پھر تجارت کر کے تمہارے قرضے کو، تمہارے پیسے کو واپس کر دوں گا۔ جس سے قرضہ مانگا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں قرضہ دے دوں گا، لیکن اس پر کوئی گواہ لے کر آؤ تاکہ وہ گواہ رہے میں نے تمہیں قرضے میں مال دیا ہے۔ تو اس نے کہا میرے لیے تو اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، میرے لیے اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا کوئی ضامن اور کفیل لے کر آؤ جو تمہاری ضمانت لے لے، کفالت لے لے، اگر تم ادا نہ کر سکو تو میرا قرضہ وہ ادا کر دے۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ کی کفالت کافی ہے، میرے لیے تو اللہ کا کفیل ہونا کافی ہے۔ اس نے کہا کہ تو اپنے دعوے میں سچا ہے، 1000 دینار ادھار دے دیے۔ یہ 1000 دینار لے کر سمندری راستے سے اس پار چلا گیا۔ اس نے تجارت کی۔ جو ادائیگی کا وقت مقرر ہوا تھا اس وقت پر پھر وہ اس دریا اور سمندر کے کنارے پر آیا، کشتی تلاش کی لیکن کوئی کشتی نہ مل سکی۔ اس نے سوچا کہ یہ وقت میں نے اس وقت تک کے لیے اس سے قرضہ لیا تھا، کشتی میں سوار ہو کر اس پار جا کر وقت مقررہ پر اس کے قرضے کو ادا کر دوں۔ لیکن جب کشتی نہ مل سکی تو بڑا مایوس ہوا۔ اس نے ایک لکڑی کو لیا، اس کو چھیلا، اس کے اندر سوراخ کیا اور وہ 1000 دینار اس سوراخ کے اندر رکھے اور ایک پرچہ لکھا اس کے نام، اور وہ بھی اس سوراخ کے اندر رکھ کے اچھی طریقے سے بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ میں یہ مال اس تک پہنچانا چاہتا تھا لیکن کوئی ذریعہ نہیں، اب تو ہی ضامن ہے، تو ہی کفیل ہے۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگے تو میں نے تجھ کو گواہ بنایا، اس نے کفیل اور ضامن مانگا تو میں نے تجھ کو کفیل اور ضامن بنایا، یہ مال اس تک پہنچا دے۔ پھر وہ شہر واپس چلا گیا تاکہ کوئی اور ذریعہ تلاش کر کے پھر اپنے وطن واپس آ سکے۔ وہ آدمی جس نے قرضہ دیا تھا وہ بھی وقت مقررہ پر دریا کے اس کنارے پر آیا۔ شاید کوئی سمندری کشتی آ رہی ہوگی اور اس میں کوئی آئے اور میرے مال کو واپس ادا کر دے، میرے قرضے کو ادا کر دے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں آئی۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو ایک لکڑی اس کو نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ اس لکڑی کو لے چلوں، گھر میں جلانے کے کام آئے گی۔ لکڑی کو اٹھایا، گھر لے کر آیا۔ جب جلانے کے لیے اس کو چیرا اور پھاڑا تو اس میں 1000 دینار اور وہ پرچہ نکل کر آیا جو اس آدمی نے اس کے لیے لکھا تھا، اور وہ 1000 دینار بھی مل گئے جو اس کے لیے اس نے بھیجے تھے اور دریا کے حوالے کر دیے تھے۔ کچھ زمانے کے بعد وہ مقروض بھی آیا جس نے قرضہ لیا تھا، اور 1000 دینار لے کر اس کے پاس آیا اور کہا کہ میرے بھائی میں نے وقت مقررہ پر آنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے کوئی کشتی نہ ملی، اس لیے میں اب تمہاری خدمت میں وہ 1000 دینار لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، تم نے تو جو لکڑی میں بند کر کے 1000 دینار بھیجے تھے وہ مجھے مل گئے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 دینار لے لو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے تمہارے بھیجے ہوئے 1000 دینار مل گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بھیجے ہوئے دریا کے حوالے کیے ہوئے 1000 دینار اس آدمی تک پہنچا دیے۔ جب دل کی نیت صحیح ہو، دل کا ارادہ سچا ہو، جو کسی سے قرضہ لے اور ادائیگی کی نیت ہو تو اللہ کی مدد اس کے لیے شامل حال ہوتی ہے۔ جو قرضہ لے کر ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو اللہ اس کا مددگار، اس کا معاون سمندر کی لہروں کو بنا دیتا ہے، دریاؤں کی موجوں کو بنا دیتا ہے، ہواؤں کا اس کا معاون اور مددگار بنا دیتا ہے۔ اس قرضہ لینے والے کی نیت بالکل صحیح تھی، سچی تھی، اور اس نے دریا کے حوالے 1000 دینار کر دیے، لیکن اللہ نے اس دریا کی موجوں کو معاون اور مددگار بنا دیا اور 1000 دینار اس آدمی تک پہنچا دیے جس سے اس نے قرضہ لیا۔